تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ اعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا طاقتور ترین تعویذ بتاتے ہیں کہ جس کو اگر آپ اپنے گلے میں ڈالیں یا اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا کا ہر مسئلہ اللہ رب العزت اپنے نام کے برکت سے آپ کا حل کر دیں گے۔ یہ آج ہم آپ کو پہلی بار یہ تعویذ بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں جب علاج معالجے کے لیے تشریف لاتے ہیں یا ابراڈ سے، امریکہ، یورپ سے یا باہر مختلف ممالک سے جو آن لائن علاج کرواتے ہیں، وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تعویذ دیا جائے یا ہمیں کوئی تعویذ بتائیں، ہم اپنے گلے میں کوئی تعویذ رکھیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، تعویذ اور تمیمے میں فرق ہے۔ تمیمہ جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، اور تعویذ جو ہے وہ جائز ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہت سارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت سارے دم، جھاڑ پھونک چیزیں جو ہے وہ پیش کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ مجھے میرے سامنے رکھیں کہ آپ مختلف قبائل کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر رواج تھا کہ کسی کو بچھو نے کاٹ لیا تو یہ دم کیا، کسی کے اوپر کوئی جناتی عصیب ہو گیا تو کسی نے منتر پڑھ کے دم کیا، کسی نے کچھ پڑھ کے دم کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دم، اپنے جو رقیے ہیں میرے سامنے پیش کرو۔ تو صحابہ نے وہ پیش کیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کے اندر غیر اللہ سے استعانت ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، کوئی فرشتوں سے مدد مانگی گئی ہے، کوئی جنات سے مدد مانگی گئی ہے، کوئی بتوں سے مدد مانگی گئی ہے، وہ چاہے کوئی پرانے وقت کے کوئی نبیوں ولیوں سے کوئی مدد مانگی گئی ہے، ایسے جو دم ہیں، ایسے جو جھاڑ پھونک کے کلمات ہیں، یہ ایسے جو تعویذ ہیں لکھنے والے، جن کے اندر شرک کا شائبہ ہے یا غیر اللہ سے استعانت اور مدد مانگی گئی ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے، اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قبائل کے اندر تھا اور آج بھی ہے کہ بعض لوگ کڑے پہنتے ہیں، لوہے کے کڑے پہنتے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہڈیوں کو جو ہے وہ تعویذ میں پرو کے پہنتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خود وہ مؤثر بالذات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز پہنیں گے تو اس سے ہمیں نفع ہوگا، یہ چیز پہنیں گے تو اس سے ہماری روحانیت بڑھے گی، یہ چیز پہنیں گے تو اس سے ہماری حفاظت ہوگی۔ کسی چیز کو مؤثر بالذات سمجھنا، اس کی ذات کے اندر نفع اور نقصان سمجھنا، یہ شرک ہے اور یہ تمیمہ ہے اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حجر اسود، تو صرف ایک جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں صرف تیرا بوسہ اس لیے لوں گا کہ میں نے اپنے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے، اس لیے میں تیرا بوسہ لوں گا۔ تو حقیقت میں بذات مؤثر نہیں ہے، نہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو ایک کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ تو جب حجر اسود کا پتھر جو جنت سے آیا ہوا ہے وہ کسی کو نفع اور نقصان نہیں دے سکتا، تو ہم جو قسم کی چیزیں، یا ہم عقیق پہنتے ہیں یا یاقوت پہنتے ہیں یا زمرد پہنتے ہیں، یشب پہنتے ہیں، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم تعویذ اور تمیمے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہ مؤثر بالذات کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ چیزیں جو خود ایک مخلوق ہیں، بے جان ہیں، وہ کسی کو نفع اور نقصان کیسے دے سکتی ہیں؟ ہاں، بعض ایسے کلمات ہیں کہ جو اللہ کے پاک نام کے ساتھ ہے، وہ کلمات جن کے اندر شرک نہیں ہے، جو قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی مبارک صورتیں ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کا تعویذ ہے، اگر آپ کسی کو لکھ کے دے دیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اسلاف سے ثابت ہے۔ آیات شفا ہے، زعفران سے لکھ کے دے دیں، مریض کو پلا دیں، یہ اسلاف سے ثابت ہے۔ اسی طرح رقیہ کرنا، دم کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی ثابت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود دم فرماتے تھے، اور تعوذ پڑھنا، اللہ کی پناہ میں آنا، اور اپنے بچوں کو دم کرنا، حسنین کریمین کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دم فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور
اسماعیل علیہ السلام کو دم کرتے تھے۔ یہ دم کرنا، اللہ کی حفاظت میں دینا، تعوذ کرنا، تسمیہ کرنا اور رقیہ کرنا، یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہے، اسلام سے ثابت ہے۔ جو غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے وہ حرام ہے۔ غیر اللہ سے شرکیہ کلمات والے تعویذات لکھنے، گلے میں پہننے، گلے میں لٹکانے یا پڑھ کے دم کرنے، منتر جنتر یا مختلف قسم کے جو شرکیہ کلمات ہیں، علی ناد علی ہے، علی کا کڑا ہے، جندرہ ہے، مندرہ ہے، اس طرح مختلف قسم کے جو منتر ہیں، جنتر ہیں، سب اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، جس میں غیر اللہ سے استعانت ہے، اور غیر اللہ سے استعانت لینا یہ شرک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے امت کو منع فرمایا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اس کی برکت ہے۔ آج جو میں آپ کو تعویذ بتا رہا ہوں یہ اللہ کے نام کا اور تیسرے کلمے کا خاص تعویذ ہے، یہ اکابر اور اسلاف سے ثابت ہے۔ یہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے، خود لکھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے کالی سیاہی کے ساتھ سفید آپ نے کاغذ کے اوپر لکھنا ہے، کاغذ لائنوں والا نہ ہو، سادہ کاغذ ہو جو فوٹو کاپی والا ہوتا ہے یا اور مختلف قسم کے جو پیپر ہوتے ہیں پرنٹ نکالنے والے، سادہ سفید کاغذ ہو، اور کالی آپ سیاہی سے لکھیں، چاہے آپ کالے مارکر سے لکھیں، کالے بال پوائنٹ سے لکھیں، کالے پوائنٹر سے لکھیں، کالی سیاہی ہو اور سفید سادہ بغیر لائنوں کے کاغذ ہو۔ ایک دفعہ آپ نے یہ تیسرا کلمہ تنہائی میں بیٹھ کے، باوضو بیٹھ کے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ کے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کو آپ کوئی بھی اچھی سی خوشبو لگا دیں، وہ خوشبو الکوہل والی نہ ہو، نان الکوہل عطر والی خوشبو ہو، چاہے وہ شمامہ ہو، چاہے وہ عنبر ہو، کستوری ہو، فواکہ ہو، زعفرانی ہو، یا وہ عود ہو، یا کوئی بھی خاص ہو، کوئی بھی آپ جو خوشبو عطر ہے اس کو لگا دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو طے کر کے، تو اسی وقت آپ نے اسی نشست میں بیٹھ کے 313 بار تیسرا کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے پڑھ کے اس تعویذ کے اوپر پھونکنا ہے۔ پھر اس کو بند کر کے اچھی طرح اس کو موم جامے میں پلاسٹک میں پیک کر کے آپ اس کو چمڑے میں بھی کروا سکتے ہیں، آپ اس کو چاندی کے جو باکس ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے تعویذ والے، وہ آپ اس میں بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اچھی طرح اس کو پلاسٹک سے موم جامہ کر کے اوپر ٹیپیں لگا کے بند کرنا ہے کہ اس کے اندر ہوا اور پانی نہ جائے، بے ادبی نہ ہو۔ وہ تعویذ آپ ہر حال میں پہن کے رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو موم جامے کے ساتھ بند کریں گے تو پھر آپ اس کو ہر حال میں پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ واش روم میں بھی جاتے ہیں، آپ کے گلے میں تعویذ ہوگا تو بے ادبی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اتار کے باہر رکھ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اسی طرح آپ یعنی کہ میاں بیوی سے ملنے کے وقت اگر آپ اس کو اتار کے لگ رکھ دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، آپ غسل کر کے پاک ہو کے پہن لیں۔ یہ اللہ کے نام کی تعظیم ہے، لیکن مجبوری میں آپ پہن بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کی اگر آپ جتنی تعظیم کریں گے اتنا بہتر ہے۔ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ جائز ہے، اور ایک تقوی کا مسئلہ ہے، تعظیم کا مسئلہ ہے، آداب کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو وہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم بستری سے پہلے اس کو اتار کے رکھ لیں، واش روم میں جانے سے پہلے اتار کے رکھ لیں، اپنے بچوں کے گلے میں پہنا دیں۔ جب اللہ کے نام کا آپ تعویذ گلے میں پہنائیں گے اور یہ اس کے اوپر لکھ کے آپ دم کریں گے، اسی ترتیب کے ساتھ خوشبو لگائیں گے، اسی سیاہی کے ساتھ دم کریں گے، اسی پڑھائی کے ساتھ آپ دم کریں گے، روزانہ آپ نے 70 بار یا 100 بار تیسرے کلمے کو پڑھ کے اس تعویذ کے اوپر دم کرتے رہنا۔ اگر آپ دم نہ بھی کریں، روزانہ اپنے معمول کے اندر آپ اس عمل کو رکھیں گے تو اس کا جو ایک کنیکٹ نظام ہے، جو اس کی الٹرا شعائیں ہیں، وہ آپ کے بدن کے اندر رہیں گی۔ جو گلے میں پہنے گا وہ حفاظت میں رہے گا، اللہ کے حفاظت اور حصار میں رہے گا۔ جنات، جادو، نظر بد، شر، فتنے سے، جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، حادثے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، ذلت اور قلت سے، علت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ دنیا کے ہر مسئلے کے لیے، ہر روحانی جسمانی بیماری کے لیے آپ یہ اللہ کے پاک نام کا تعویذ بنا کے اپنے بچوں کو پہنائیں، اپنے گلے میں رکھیں، اس کو آپ وائلنٹ میں اپنے پرس میں رکھیں، آپ اس کو اپنے دراز میں رکھیں، آپ اس کو کوئی آپ کے دکان ہے اس کا کوئی گلہ ہے، کوئی باکس ہے، کوئی اس میں آپ کی تجوری ہے، کوئی الماری ہے، اس میں رکھیں۔ اللہ کے نام کی برکت ہی برکت ہوگی۔ یاد رکھیں ہمیشہ جو تعویذ ہو، جو تعوذ ہو، جو تسمیہ ہو، جو رقیہ ہو، وہ اللہ کے نام والا ہو۔ غیر اللہ کا نام اور غیر اللہ سے استعانت اور مدد والی کوئی چیز نہ رکھیں، اس سے شرک ہے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
اپنے پاک نام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔